نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح اور تم دیکھو کہ لوگ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، تو اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشن جو مکہ میں شروع کیا، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں ایک نیا نظام زندگی، ایک نیا طریقہ زندگی دین اسلام کا دینا، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایسے حالات میں شروع ہوا جب آپ کے ساتھ صرف چند ایک لوگ تھے، گنتی کے لوگ جو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم کام کا آغاز صرف چند افراد کے ساتھ کیا تھا، وہ بہت سی مشقتوں اور بہت سی تکلیفوں اور بہت سی کٹھن راہوں سے گزرتا ہوا بالآخر مدینہ میں آ کر تکمیل کو پہنچا۔ اسی کی مناسبت سے یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ کی وہ مدد جس کا نام فتح ہے، وہ ہمیشہ دعوت کے راستے سے آتی ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے سے آتی ہے، اور لوگوں کا جوق در جوق، گروہ در گروہ دین میں داخل ہونا، یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے جو اللہ کی طرف پکارنے والے کسی بندے کے لیے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری زمانے میں 8 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک ایسے ہی حالات پیدا ہوئے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، وہ شہر جہاں سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکال دیا گیا تھا، جہاں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا تنگ کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ واپس اسی شہر کو فتح کر سکے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ صبر اور تقوی کے ساتھ، مسلسل محنت اور کوشش کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ لہذا جب یہ کام فتح مکہ سے شروع ہوا تو اس کے بعد 9 ہجری اور 10 ہجری میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ گروہ در گروہ لوگ مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت کے ساتھ مختلف علاقوں سے وفد آنے لگے جنہوں نے اپنا سر اسلام کے لیے جھکا دیا۔ جب آپ کا یہ مشن مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم آیا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، تو پھر کیا کرو؟ ایسے حالات میں فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ گویا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ مومن کی فتح اس کے اندر کسی احساس تکبر کو پیدا نہیں کرتی۔ مومن کو جب اللہ تعالیٰ کوئی کامیابی عطا کرتا ہے، جب اس کا مشن مکمل ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے یا میرا کوئی ذاتی کمال ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد، اللہ کے اذن اور اس کی توفیق کے ساتھ ہوا ہے۔ لہذا وہ سارا کریڈٹ اپنی ذات کو دینے کی بجائے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے، اس کی تعریف اور اس کی تسبیح کر کے، ذکر کی کثرت کے ساتھ، اور پھر نہ صرف یہ کہ حمد و ثنا بلکہ واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام کمی بیشی پر درگزر فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا سکھایا جا رہا ہے؟ واستغفرہ، اللہ سے بخشش مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عام معمولات میں بھی دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے،
جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام قصور معاف کر دیے، تو آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ اس نعمت کے ملنے پر دراصل ایک شکر گزاری بھی تھی کہ تیرا احسان ہے اے رب، اے مالک، کہ تو نے اس کام کو مکمل کیا، کامیابی عطا کی، لہذا اب تیری ہی شکر گزاری ہے، اور اس میں کوئی بھی اگر کمی بیشی ہے تو تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان رب ہے۔ اس صورت سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے راستے میں جب بھی کوئی کامیابی نصیب ہو، اگر ہمارے ذریعے سے اللہ تعالی کسی کی ہدایت کا بھی سبب پیدا کرے، کسی کو بھی ہمارے ذریعے سے کوئی اپنا راستہ دکھائے، ہمیں اس میں سبب بنائے، تو ایسے موقع پر ہمارے اندر کبھی بھی کوئی فخر، کوئی غرور اور اپنی کسی بڑائی کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے۔ ایسے موقع پر ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے یہ کام لے لیا، یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے چن لیا۔ دنیا کی خدمت، دنیا کے کام اور دنیا کے لیے بھاگ دوڑ تو بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن خوش قسمت ہے وہ جو اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیابی بھی عطا کرے، اور پھر اس کامیابی کے نتیجے میں وہ عاجزی کا اظہار کرے، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے، تاکہ اس سے ان کے درجات اور بلند ہو، اور اس حال میں اپنے رب سے ملے کہ رب ان سے راضی ہو اور وہ رب سے راضی ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں اور راحتیں پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن لیے پھرتی ہے، اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب اپنا کام شروع کیا، یعنی دین کا کام، تو اس وقت آپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے بعض لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، حالانکہ اسلام کی تبلیغ سے پہلے سب لوگ آپ کی عزت کرتے، آپ کی تعریف کرتے، آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے، اور آپ کو مکہ میں ایک بہت اہم مقام حاصل تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد اور تجارت کا پیشہ اختیار کرنے کے بعد آپ کی مالی پوزیشن بھی بہت مضبوط تھی، حسب نسب میں بھی آپ بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ گویا دنیا میں ایک انسان جس بھی عزت، وقار اور مقام کا تصور کر سکتا ہے وہ آپ کو نصیب تھا، لیکن جو ہی آپ نے اللہ کے راستے میں قدم اٹھایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں پیش پیش آپ کا اپنا ہی چچا ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب جس نے عرب روایات کا پاس بھی نہ کیا اور اپنے بھتیجے کی مخالفت شروع کر دی، اور خاص طور پر اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، اس حکم کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی روایات اور دستور کے مطابق ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور وہاں صباحہ کہہ کر سب لوگوں کو، اپنے قبیلے کو پکارا۔ جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر کوئی حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو ان سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات کو سچا مانیں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، تمہارا رب ایک رب ہے، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جو ہی آپ کے منہ سے کلمہ توحید کا نکلنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ بڑبڑانے لگے، اور خاص طور پر یہی ابو لہب کہنے لگا، تبا لکا، تمہارا ستیہ ناس، نعوذ باللہ،
کہ تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو گویا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بد دعا دی تھی اور جس برے طریقے سے پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا دفاع کیا اور اس کے جواب میں یہ صورت اتاری کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ دونوں ہاتھ ٹوٹنا، ہاتھ جو ہے عربی میں صرف اس ہاتھ کو نہیں کہتے، عربی میں ہاتھ قوت اور طاقت کی علامت ہوتی ہے، کسی انسان کے جاہ و مرتبہ کی علامت ہوتی ہے۔ تو جب عربی محاورے میں یہ کہا جائے کہ کسی شخص کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہوا اور اس کی ساری طاقت ٹوٹ گئی۔ یہ سب کچھ تو اس وقت کہا جا رہا تھا جب دور دور تک ابھی یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ابو لہب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی بات کی جا رہی ہے، آپ کے مشن کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کے دشمنوں کے مشن کی ناکامی بتائی جا رہی ہے۔ اگرچہ ایک سورت مدنی ہے اور دوسری سورت مکی ہے، یعنی سورت النصر مدینہ میں نازل ہوئی اور لہب مکہ میں نازل ہوئی، لیکن عین قرآن پاک کی ترتیب میں آگے پیچھے رکھ کر دونوں کے درمیان کمپیریزن کے طور پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو شخص خالص نیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھے گا، مخالفتیں اس کے راستے میں اگرچہ آئیں گی لیکن بالآخر وہ کامیاب ہوگا۔ اور دوسری طرف ابو لہب کا کردار سامنے رکھ کر بتا دیا گیا کہ جو شخص اللہ سے دشمنی کرے گا، اللہ کے دین سے دشمنی کرے گا، اللہ کے دین کی مخالفت کرے گا، وہ کامیاب نہ ہو سکے گا، اور خاص طور پر ایسے شخص کے مقابلے میں کہ جو سب کچھ اللہ کی خاطر کر رہا ہو۔ پھر فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کام نہ آیا۔ ابو لہب مکہ کا امیر ترین آدمی تھا، وہ 4 ان لوگوں میں سے تھا کہ جو ایک قنطار کے مالک ہوتے ہیں، یعنی ڈھیروں سونا تھا اس کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بخیل اور بہت زر پرست بھی تھا۔ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا، اتنا مالدار ہونے کے باوجود وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے بھی۔ ماں کسب کا مطلب ہے جو اس کی کمائی تھی، تو انسان کی اولاد اس کی کمائی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد اس کے کام نہ آئے۔ اسے اپنے بیٹوں پر بہت فخر تھا، ان کی وجہ سے بھی وہ تکبر میں مبتلا تھا۔ فرمایا کہ دیکھو، ایک شخص جو دنیاوی وجاہت، مال و دولت اور اولاد کی وجہ سے تکبر میں مبتلا تھا، اور اسے ایک گھمنڈ تھا کہ میری طاقت بہت بڑی ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اسی طاقت کی وجہ سے ناکام کر دوں گا، دیکھو اس کا انجام کیا ہوا۔ تم سب کے لیے مقام عبرت ہے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہو۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ راتوں کو جا کر جنگل سے لکڑیاں اور کانٹے چن کر لاتی اور آپ کے دروازے کے آگے ڈال دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جب نکلے تو آپ کو تکلیف کا سامنا ہو۔ اسی طرح عربی محاورے میں حمالۃ الحطب چغلی کرنے والے اور غیبت کرنے والے شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ وہ بھی ایندھن گویا اٹھائے پھرتا ہے ہر جگہ آگ لگانے کے لیے، کیونکہ غیبت اور چغلی کا بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں جگہ جگہ کرتی پھر رہی تھی، وہ آپ کو محمد کی بجائے مزمم کہہ کر پکارتی تھی، نعوذ باللہ۔ محمد کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا، اور مزمم کا مطلب ہے مذمت کیا گیا۔ اس کے انہی الفاظ کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ عورت جو آپ کے مخالفت میں ہر طرف ماری ماری پھرتی تھی اور آپ کی برائیاں کر رہی تھی، دیکھو اس کا انجام کیا ہوا۔ یہاں بتانا یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کوئی عورت بھی اللہ کے دین کی مخالفت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بدلہ لینے کی بھرپور قدرت رکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابو لہب اپنے مشن میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے مال اور اپنے بچوں کے ساتھ شریک تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بھی شریک تھا، یعنی وہ، اس کی بیوی، اس کے بچے اور اس کا مال سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ تو دیکھو ان میں سے ایک ایک کا انجام کیا ہوا۔
اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے جو ایمان لائے اور آپ کے ساتھی جنہوں نے اس مقصد کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، دیکھو ان کی قربانیوں کا نتیجہ کیا نکلا، اور ادھر اس کی بیوی کا حال کیا ہوا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئی، اور آخرت میں کیا ہوگا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی۔ عربوں کے ہاں اس گردن کے لیے جس میں ہار ہوتا یا زیور ہوتا، جیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ ایک بہت قیمتی ہار کی مالک تھی، ظاہر ہے ایک مالدار شوہر کی بیوی تھی، تو عام طور پر وہ کیا کہا کرتی تھی، اپنا ہار اٹھا اٹھا کر بولتی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس کو بھی بیچ ڈالوں گی، یعنی آپ کی مخالفت کرنے کے لیے اگر مجھے اپنا ہار بیچنا پڑا تو بیچ کر مال بھی لگا دوں گی، لیکن آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے ہار کا کیا حال ہوا، یہی ہار قیامت کے دن جہنم میں اس کے گلے کی رسی بن جائے گا جس سے وہ گھسیٹی جائے گی۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ بھڑکانے میں ابو لہب کی بیوی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنی پیٹھ پہ لاد کر ڈالے گی، جس طرح وہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کانٹے اور لکڑیاں اٹھا کر لایا کرتی تھی۔ تو مجموعی طور پر اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی مخالفت سے، آپ کے بھیجے ہوئے دین کی کسی بھی مخالفت سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، دین کا مذاق اڑانے سے، دینی شاعر کا مذاق اڑانے سے، دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑانے سے اور ان کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ بھی سنسیئرلی بغیر دنیا کے کسی مفاد کے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، اپنے ذات کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، نہ کہ ان کی مخالفت کریں۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر دونوں ہی چیزیں سامنے ہیں، ایک طرف اللہ کی راہ میں چلنے والوں کا انجام اور دوسری طرف اللہ کی راہ پہ چلنے والوں کی مخالفت کرنے والوں کا انجام۔ تو ہم سب کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں، اللہ کے مددگاروں کے گروہ میں یا اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے اور مخالفت کرنے والوں کے گروہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا برابر نہیں۔ قرآن پاک کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز میں تعارف کرایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی دعوت توحید کی دعوت ہے، قرآن پاک کی تعلیم کا مقصد اللہ کی طرف جانے کا سفر ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے۔ قرآن پاک انسان کیوں پڑھتا ہے؟ کہ اپنے رب کو پا سکے، اس کا قرب پا سکے، اس کو پہچان سکے، اس کی مرضی معلوم کر سکے اور اس کی اطاعت کر سکے۔ جب ایک شخص اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، تو اسے قدرتی طور پر اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے۔ جب یہ محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں بھی جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے آ کر آپ سے یہی سوال کیا۔ کیا سوال تھا آپ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ہمارا رب کیسا ہے؟ تو اس وقت بتایا گیا کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور درست ہوگا، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا خیال، ہماری سوچ، ہمارا امیجنیشن اور ہمارا تصور زیادہ بہتر ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں
سورۃ الاخلاص میں جسے 1/3 قرآن پاک کے برابر بھی کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا تعارف پیش کیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کو امیجن کریں تو ایک ایسی ہستی ہمارے تصور میں آتی ہے کہ جس جیسی کوئی اور چیز لگتی ہی نہیں، جس جیسی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان ہمیشہ ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے جو انوکھی ہو، نادر ہو، جو صرف اس کے پاس ہو، کسی اور کے پاس نہ ہو، اس کی کوئی اور مثال نہ ہو، اس کی کوئی اور کاپی نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اینٹیکس کے پیچھے کیوں جاتے ہیں کہ پرانے زمانے کی ایسی چیزیں کہ جو اب دوبارہ نہیں بن سکتی یا دوبارہ کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتی۔ لباس میں آپ دیکھیں تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ جو ہم پہنے وہ کوئی نہ پہنے ہوئے ہو، ہمارے گھر کا ڈیزائن ایسا ہو جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، ہر چیز کی نقل بن جاتی ہے، ہر چیز کی کاپی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی نہ کوئی کاپی کر سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہونے کا بھی سوچ سکتا ہے۔ وہ ہر طرح کی ایسے تصورات کی آمیزشوں سے پاک ہے کہ جس میں کسی کو بھی اس جیسا قرار دیا جائے یا اس کے برابر قرار دیا جائے۔ لیکن افسوس کہ اول روز سے شیطان نے انسان کو اسی دھوکے میں مبتلا کیا اور انسان اسی غلطی میں مبتلا رہا۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ویسا کوئی نہیں، تم اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز سے بلند ہے، اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ کسی سے جنم نہیں لیا، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، لہذا جب اس جیسا کوئی نہیں تو تم بھی اس کی طرف رجوع کرو اور ہر دوسری چیز سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ سورت ہماری زندگی میں ایک اہم ترین رول ادا کرتی ہے، اس کا بار بار پڑھنا تو باعث اجر و ثواب ہے ہی، لیکن یہ ہماری زندگی میں نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرا تعلق اس ہستی کے ساتھ ہے، میں اس کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں، میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں اس کے آگے سجدہ کرتا ہوں، میں اس کے اوپر بھروسہ اور یقین کرتا ہوں کہ جس جیسا اور کوئی طاقتور نہیں، جس جیسا اور کسی کے پاس اختیار نہیں، وہ سب سے بلند و بالا اور اعلیٰ ہے، جس کے لیے میں ہر نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو قدرتی طور پر انسان کے دل میں محبت کی ایسی لہر پیدا ہوتی ہے، ایک ایسا خوشی کا تصور آتا ہے کہ جو کسی بھی اور چیز کے بارے میں سوچ کر نہیں آتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب اس جیسی کوئی چیز نہیں تو انسان مسلسل جستجو میں رہتا ہے اس کو پانے کی، اس کے بارے میں سوچنے کی اور اس کی طرف بڑھنے کی۔ لہذا قل، آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، جو بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے انہیں بتا دیجئے کہ بس وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی عبادت کی، نہ کسی کے صدقے خیرات کی، اور نہ کسی کے اس کی طرف جھکنے کی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، ہر چیز اس سے اپنی ضروریات پوری کر رہی ہے۔ اور پھر وہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنم دیا، نہ کسی سے جنم پایا، ایسی بے مثال چیز، ایسی تو کوئی بھی چیز نہیں کہ جو اس چیز میں اس کی برابری کر سکے، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لہذا اس ہستی کی طرف رجوع کرو، اس کے بن جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔
جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. یہ دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابن عابس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابن عابس کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پناہ مانگنے والوں نے جتنی چیزوں کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگی ہے ان میں سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. انسان پناہ کیوں چاہتا ہے؟ پناہ کیوں مانگتا ہے؟ پناہ کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو خطرات میں گھرا ہوا سمجھتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے ہر طرف مشکلات ہیں، اسے کوئی ایسی جگہ چاہیے، کوئی ایسی ہستی چاہیے کہ جو اسے اپنے دامن میں سمیٹ لے، جو اس کی حفاظت کرے، جو اس کی تمام ضروریات پوری کرے، جو اس کے کام آ سکے، جو اس کو سہارا دے سکے، جو اس کی مدد کر سکے. تو ایسے میں انسان اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے تو اسے کوئی اور ایسا نظر نہیں آتا جو اتنا مضبوط، اتنا طاقتور اور اتنا بڑا ہو جیسا اللہ رب العزت ہے. لہذا ہمیں یہ سکھایا گیا کہ دنیا کے غموں، دنیا کی پریشانیوں اور فکروں میں تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ لینے والوں نے، پناہ مانگنے والوں نے جتنی بھی چیزوں کی پناہ مانگی ہے ان میں سب سے بہترین چیز یہ دو صورتیں ہیں جن میں انسان اللہ کا نام لے کر ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے. حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ان آیات پر غور کیا جو آج کی رات مجھ پر نازل ہوئی؟ ایسی آیات اس سے قبل ہرگز نہیں دیکھی گئیں. یعنی اتنی خوبصورت اور بہترین آیتیں ہیں کہ اس سے پہلے ہرگز نہیں دیکھی گئیں. اور وہ یہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے جابر پڑھو. میں نے کہا کیا پڑھوں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ نے فرمایا پڑھو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. میں نے ان کو پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پڑھو، اس جیسی صورتیں تم نہ پڑھو گے. یعنی ان صورتوں کا پڑھنا بہت فضیلت کا باعث ہے. ان صورتوں کو خاص طور پر صبح اور شام 3 بار پڑھنا انسان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر میں لیٹتے تھے تو ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر اپنے تمام جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، گویا ان کے ذریعے دم کرتے تھے. کیونکہ قرآن پاک کے الفاظ میں بھی برکت ہے، ان کے اندر بھی تاثیر ہے. تو انسان کے جسم کو لاحق ہونے والی مختلف تکلیفوں، بیماریوں اور مختلف اثرات جو بسا اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتے، بسا اوقات آپ ہر طرح کے علاج کرواتے ہیں، ہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنے بدن میں تکلیف اور بے چینی محسوس کرتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ساری رپورٹس کلیئر ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، پھر بھی آپ سمجھ نہیں پاتے کہ مجھے کیا ہے. تو ایسی تمام تکلیفوں سے بچنے کے لیے یہ صورتیں بہترین علاج ہیں. سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے رات کو اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنے اوپر دم کر کے مسح کریں اور ان صورتوں کو پڑھ کر پھونک لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سی ایسی تکلیفوں سے جن کو ہم جانتے بھی نہیں انشاءاللہ حفاظت ہوگی اور ان سے بچت ہوگی. فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. فلق کا لفظ جو ہے وہ صرف صبح کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتا. فلق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا. قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ گٹلی اور دانے کا پھاڑنے والا ہے. اسی طرح رات کے اندھیرے کو دن میں بدلنے والا، یعنی رات کی تاریکی میں شگاف کر کے دن کی روشنی لانے والا، وہ بھی اللہ رب العزت ہے. یہ دو کام ایسے ہیں کہ جو انسانوں کے بس میں نہیں. یعنی اگر ان دو آیات کی روشنی میں فلق کا مفہوم لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ انسان گٹلی کو کیسے توڑتا ہے، کسی ہتھوڑی یا پتھر سے توڑ کے باہر کیا نکلتا ہے،
اس سے کچھ حاصل نہیں الا یہ کہ کوئی کھانے والی چیز ہو اس کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اسی طریقے پر اگاتے ہیں، اور جس طرح وہ گٹلی کو پھاڑتے ہیں وہ بے مثال طریقہ ہے. دیکھیں کہ زمین کے اندر گٹلی ہوتی ہے، اندھیرے میں اس میں پانی پڑتا ہے تو ایک خاص جگہ سے کٹ آتا ہے. جب ہم توڑتے ہیں تو گٹلی کیسے ٹوٹتی ہے، کبھی کہیں سے ٹوٹ جاتی، کبھی کہیں سے ٹوٹ جاتی، کبھی مفید چیز بیچ میں سے نکلتی ہے اور کبھی وہ چیز بھی اندر کی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب زمین کے اندر سے گٹلی کو اور دانے کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نکالتے ہیں تو کتنی بہترین چیز ہے. یہ سارا سبزہ اسی عمل کا نتیجہ ہے. تو گویا جب ہم یہ کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، تو یہ پوری نیچر کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے، پوری فضا سامنے آتی ہے کہ کون ہے وہ ہستی. یعنی انسان جب آنکھ کھولتا ہے اور اپنے دائیں بائیں یہ سب کچھ دیکھتا ہے کہ جتنا بھی سبزہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آسمان پہ جو روشنی دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کا نتیجہ ہے، اسی صفت سے سامنے آتی ہے کہ اس نے پھاڑا ان گٹلیوں کو اور ان تمام چیزوں کو تو یہ سب کچھ سبز ہوا. اگر آپ کا بیج اگے نہ، پھٹے نہ، گٹلی ٹوٹے نہ تو آپ دیکھیے کہ کچھ بھی نہیں اگ سکتا. اسی طرح رات ہو جائے تو آپ کی لائٹس روشنی اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح اللہ تعالیٰ یہ بے مثال عمل کرتے ہیں. اور یہ ہر روز ہوتا ہے. ہر روز کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے سے روشنی آتی ہے. فرمایا اس رب کی پناہ لو، کتنا طاقتور، کتنا عظیم ہے وہ رب جو تمہارے آس پاس ہے، جسے تم ان تمام چیزوں میں دیکھ سکتے ہو، جسے تم اس سارے سبزے اور اس روشنی کے اندر پا سکتے ہو. اس طاقتور عظیم رب کی پناہ لو، اس کے دامن میں اپنے آپ کو چھپاؤ، اس سے بے نیاز اور بے تعلق نہ ہو. جب بھی کوئی غم ہو، دکھ ہو اور تکلیف ہو، اس کی طرف رجوع کرو، وہی تمہاری ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے. کیا کوئی اور ایسا ہے جو آسمان کے اندھیرے کو دن کی روشنی میں بدل سکے؟ کوئی ہے جو سورج جیسا بے مثال چراغ پیدا کر سکے؟ وہی تو ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. لہذا اس کے ہو جاؤ، اس کی طرف چلو، اس کی پناہ میں آ جاؤ. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں فلق کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. وہ شر، وہ تکلیف جو سامنے نظر آتی ہے اور وہ شر جو مجھے معلوم بھی نہیں. بسا اوقات انسان شر کہیں باہر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے حالانکہ شر اس کے اپنے اندر ہوتا ہے. انسان شیطان کے شر سے بسا اوقات مغلوب ہوتا ہے، بسا اوقات اپنے نفس کے شر سے، بسا اوقات لوگوں کے شر سے. لیکن جب انسان یہ کہہ دیتا ہے من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو گویا نون اور ان نون، سین اور ان سین، محسوس کردہ اور غیر محسوس کردہ، وہ قوتیں جو شر کی سامنے نظر آ رہی ہیں اور وہ جو نظر نہیں آ رہی، ان سب سے حفاظت کے لیے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. یعنی عموماً شر رات کے وقت اپنے زوروں پر ہوتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں شر کا پھیلنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. آپ دیکھیں چور ڈاکو بھی رات کو جس طرح دندناتے ہیں عموماً دن کو اتنے نظر نہیں آتے. اسی طرح زمین کے حشرات میں سے جو تکلیف دہ چیزیں ہیں وہ بھی رات کو نکلتی ہیں اور بسا اوقات انسان کی طرف بڑھتی ہیں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا. اسی طرح اور چیزیں بھی رات کے وقت پھیلتی ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو کیونکہ جنات کے لشکر اس وقت زمین پر پھیل جاتے ہیں. تو یہ شر خاص طور پر اگر دن میں ہو تو آپ دیکھ کر بھی اس کا کچھ نہ کچھ دفاع کر سکتے ہیں، لیکن رات کو ہو تو اس وقت آپ اس کا مقابلہ عموماً نہیں کر پاتے. اس لیے خصوصی طور پر تاریکی یا اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی گئی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. یہاں اشارہ ہے جادو کے شر کی طرف. جیسے اچھے کلمات انسان پہ اثر کرتے ہیں، مثلا کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح برے کلمات بھی آپ پہ اثر کرتے ہیں. کوئی آپ کو گالی دے تو اس کا بھی آپ پہ اثر ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام آپ پر ایک اچھا اثر ڈالتا ہے
ایسے ہی برا کلام آپ پر برا اثر بھی ڈال سکتا ہے. تو جادو کی ایک مشہور قسم جو ہمیشہ سے دنیا میں رہی ہے اور جسے لوگ عموماً استعمال کرتے رہے ہیں اپنے دشمنوں کے خلاف، وہ کیا ہے کہ دھاگے کے اندر گرے لگا کر کلام پڑھ کر اس میں پھونک مار دینا. اس سے عموماً کیا کیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ کسی کے رزق بند کرنے کی نیت کی جاتی ہے، کسی کی اولاد بند کرنے کی، یا شوہر اور بیوی کے تعلق میں ایک دوری اور کولڈنس پیدا کرنے کی. ایسے شر ہر دور میں موجود رہے. لیکن یہ یاد رکھیے جیسے قرآن پاک کے پہلے سے پارے میں آتا ہے کہ ایسے جادوگر اور پھونکے مارنے والے کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. جیسے جراثیم کسی کو نقصان نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو تو بیماری نہیں آتی. بالکل اسی طرح جسمانی بیماریوں کے علاوہ روحانی بیماریاں جو جادو کی قسم کی ہیں، ان کے بارے میں کسی وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی انسان کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اور اس بیماری یا اس تکلیف کے آنے سے پہلے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر، یعنی اس سے بچنے کی خاطر ہمیں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کوئی بھی شخص جو ایسا کوئی برا ارادہ ہمارے بارے میں کرے تو ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھنا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے. شر کی بہت قسمیں ہیں. شروع میں تو من شر ما خلق کہہ کے ہر شر کی بات کی گئی، لیکن اس کے بعد 3 چیزوں کا شر خاص طور پر نام لے کر بیان کیا گیا. ایک اندھیرے کا شر، دوسرا جادو کا شر، اور تیسرا حاسد کا شر. حاسد کا شر بہت برا ہوتا ہے اور حسد بذات خود بھی بہت بری بیماری ہے. یہ وہ پہلا جرم ہے جو انسان کی پیدائش کے بعد وجود میں آیا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اور یہ حکم صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا، دیگر مخلوق کے لیے بھی تھا، جنات کے لیے بھی تھا. تو آپ کو یاد ہوگا، آپ سب پڑھ چکے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کے آگے کیوں جھکوں، میں نہیں جھکوں گا. اس کا یہ کہنا کس وجہ سے تھا؟ کون سی تکلیف ہوئی تھی اس کو؟ کیا جلن ہوئی تھی اس کے اندر؟ حسد. تو آپ یوں سوچئے کہ انسان کو سب سے پہلی جس تکلیف کا، جس شر کا سامنا کرنا پڑا وہ حسد تھا. پہلی سرکشی جو اس کے مقابلے میں ہوئی وہ کس بنا پر تھی؟ حسد کی بنا پر. اور یاد رکھیے کہ زمین پر آنے کے بعد بھی حسد ہی وہ بیماری رہی ہے جو مختلف اوقات میں انسانوں سے بڑے بڑے جرائم کراتی رہی ہے. پیغمبروں کی اولاد سے بھی کچھ کام اسی حسد کی وجہ سے سرزد ہوئے. حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ قرآن پاک میں تفصیلاً پڑھ چکے ہوں گے. 2 بھائی تھے، سگے بھائی. ایک نے دوسرے کو قتل کیا، جو پہلا قتل تھا دنیا میں. اس کی بنیاد میں اور اس کی جڑ میں بھی کیا تھا؟ حسد. کہ دوسرے بھائی کی قربانی کیوں قبول ہوگی، میری کیوں نہیں ہوئی. یہی حسد اور رقابت قتل کا سبب بنی. بنی اسرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بہت انتظار تھا. ان کے علماء اور ان کے بڑے بڑے لوگ آپ کا نام لے لے کر دعائیں کرتے اور فریادیں کرتے اور انتظار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر کافروں کا مقابلہ کریں. لیکن جب آپ بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں آئے، حالانکہ ایک ہی باپ کی اولاد تھے دونوں، تو کیا ہوا؟ بنی اسرائیل حسد میں مبتلا ہو گئے. اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے شروع سے آخر تک آپ کی شدید مخالفت کی. جتنی مخالفت مدینہ میں آ کر یہود کی طرف سے آپ کو ہوئی اتنی کسی اور کی طرف سے نہیں ہوئی. یہ سب کچھ کس وجہ سے تھا؟ حسد کی وجہ سے تھا. انہیں خوف اس بات کا تھا کہ ہماری بڑائی اور ہماری سرداری چھن کر اب بنی اسرائیل کو ملنے لگی ہے، ہم سے امامت لی جانے لگی ہے اور یہ اب بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہونے لگی ہے. انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، آپ کو ملنے والی نبوت، اور چونکہ آپ تمام انبیاء کے سردار تھے تو یہ جو اعزاز آپ کو ملا یہ بنی اسرائیل کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ ہماری نسل میں کیوں نہیں آیا یہ اعزاز، یہ نبوت ہم کو کیوں نہیں ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل کو کیوں مل گئی، دوسرے بھائی کو کیوں مل گئی، اس کی اولاد کو کیوں مل گئی.
پھر آپ دیکھیں ابو جہل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ حسد. تو یاد رکھیے دین پر چلتے وقت، دین کا کام کرتے وقت، دین کی تبلیغ کرتے وقت دین والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں بھی قدم قدم پر حسد جیسے شر کا سامنا ہوگا. آج بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات دین کا نام لینے والے ہی دین والوں کی مخالفت میں آگے آگے ہوتے ہیں، وہی ان کے عیب چن رہے ہوتے ہیں، وہی ان کو ہر جگہ بدنام کر رہے ہوتے ہیں، وہی دین کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ حسد. کہ یہ کام ہم کر رہے تھے، کوئی اور کیوں کرنے لگ گیا ہے، کوئی اور اس راستے میں آگے کیوں آ گیا ہے. تو یاد رکھیے یہ حسد کی بیماری وہ بیماری ہے کہ جو انسان سے بڑے بڑے جرائم کراتی ہے. دیکھیں ایک دیندار شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نیکی کا کام بھی کرتا ہے. اس کا اپنے بارے میں کیا خیال ہوتا ہے کہ میں بہت نیک انسان ہوں، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ حسد کی بنا پر کسی کی غیبت بھی کر رہا ہے، کسی کی چغلی کر رہا ہے، کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو بدنام کر رہا ہے، کسی کی مخالفت کر رہا ہے. پھر یہ ایسے جرائم ہو جاتے ہیں جن پر غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، جن پر پھر انسان توبہ بھی نہیں کر سکتا. اور عام طور پر دیکھا گیا ہے اگر آپ دو لوگوں کے پاس بھی بیٹھیں تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً کسی تیسرے کی کوئی نہ کوئی برائی شروع ہو جائے گی. کبھی آپ غور کریں کہ یہ کیوں کسی کے پیچھے پڑ گئے، کیوں برائی ہو رہی ہے کسی تیسرے کی. تو آپ اگر اس کی طے میں پہنچیں گے تو وہی جذبہ حسد ہوگا. حسد ہوتا کیا ہے دراصل؟ کسی کی کامیابی، کسی کی اچھائی اور بھلائی دیکھ کر صبر نہ کرنا اور یہ تمنا اور خواہش کرنا کہ اس سے چھن جائے اور یہ سب کچھ مجھے مل جائے. ورنہ رشک تو جائز ہے. رشک کیا ہے کہ یا اللہ اس کو جو خوبی اور بھلائی اور عزت افزائی اور جو تو نے نیک نامی اس بندے کو دی یا اللہ تو مجھے بھی دے. لیکن حسد کیا ہے کہ یا اللہ اس سے چھن جائے، یہ اس میدان میں آگے نہ بڑھے. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر لیگ پولنگ ہے. کوئی شخص کسی بھی قسم کا اچھا کام شروع کرے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی مخالفت نہ ہو. جب تک وہ کچھ نہیں کرے تو سب اس کو بھولے رہتے ہیں، جب وہ کوئی کام شروع کر دے تو سب ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی معاشرے میں کتنی برائیاں ہو رہی، قتل، چوری، ڈاکے، زنا، معلوم نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں فرصت نہیں کہ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے کچھ کوشش کریں. ہاں اگر کوئی اور کوشش کرنے لگے تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے ضرور پڑ جائیں گے. اس لیے جو شخص بھی اس پورے قرآن کو پڑھ لے، آخر میں اسے کیا نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب تم جب عمل کے میدان میں نکلو گے، جب تم سیکھنے کے بعد اس کو سکھانے کے لیے نکلو گے تو کیا ہوگا؟ حسد کا سامنا ہوگا. تمہارا یہ اچھا کام لوگوں کی نگاہ میں کھٹکے گا، وہ اس پر چین سے نہیں بیٹھیں گے. اب تمہاری مخالفت شروع ہوگی، اب تمہیں ستایا جائے گا. پھر انسان کا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے، انسان کا دل تھوڑا ہونے لگتا ہے کہ میں تو اتنی نیک نیتی سے اچھا کام کرنے نکلا ہوں، میری مخالفت کیوں ہو رہی ہے. تو اس وقت بجائے اس کے کہ انسان انسانوں سے مدد مانگے، کیا سکھایا گیا؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو اور اس سے دعا کرو، اس کی طرف رجوع کرو، خود کو اس کے حوالے کر دو، اس کی حفاظت میں دے دو، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر حفاظت کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے صبح شام یہ دعا پڑھتے رہو، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی شر سے یا اللہ تو مجھ کو بچانا جب بھی حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی. انسان ایک عاجز مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے، اس کو لازمی طور پر پناہ کی ضرورت ہے. یہ پناہ اسے اپنے رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ ہی تمام انسانوں کا رب ہے. وہ ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے شر سے بچانے کی پوری قوت رکھتا ہے. وہی لوگوں کا بادشاہ، وہی لوگوں کا معبود ہے. پھر اس کے سوا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں ہی کے شر اور فتنوں کے مقابلے میں انسان کو حفاظت میں رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے. اس صورت میں
سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ جس سے پناہ مانگنے کو کہا جا رہا ہے وہ شیطان ہے. وہ سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ وہ اپنی اصل حیثیت کو چھپا کے سامنے آتا ہے. وہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. وہ چھپ کے حملہ آور ہوتا ہے اور چھپی ہوئی تدبیروں سے انسان کو بہکاتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے ساتھ تجربہ کیا ہوگا کہ بسا اوقات جب آپ غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو یاد آتا ہے یہ تو بہت غلطی کی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہوتا نا ایسے؟ پھر آپ نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، ریگریٹ کرتے ہیں، یہ کیا کر دیا میں نے، بہت غلط کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو گیا، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، میری تو نیت ہی نہیں تھی، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، یہ سب کیوں ہو گیا. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا اچھے بھلے خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں، یکایک میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑتے، الجھ پڑتے، کیونکہ سب سے زیادہ تو شیطان کا یہی مشغلہ ہے کہ گھروں میں پھوٹ ڈالی جائے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ کیا بات تھی، بات تو کچھ نہیں تھی، یہ کیوں الجھاؤ ہو گیا. پھر اسی طرح بچے کو چھوٹی سی بات کریں گے ایک دم آپ ان پہ چیخ پڑیں گے، پھر آپ خود ہی شرمندہ ہوتے ہیں، خود ہی افسوس کرتے ہیں اتنا بھی چیخنے کی کیا ضرورت تھی، یا اتنا بھی کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی، بیچاروں معصوموں نے کیا تو کیا کیا. یہ کون تھا جس نے آپ کو اتنا بھڑکا دیا، یہ کون تھا جس نے آپ کو اتنے بڑے گناہ میں مبتلا کر دیا. یہ شیطان جو چھپ کر آتا ہے اور ایسا وار کرتا ہے اور کر کے پھر چھپ جاتا ہے. ایسا دشمن جس کو آپ پیچھے سے پکڑ بھی نہیں پاتے. اس دشمن سے پناہ مانگنا اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا بہت ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیے پوری کتاب پڑھ کے جب سب اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب یہ لوگ قرآن پڑھ گئے ہیں اب تو یہ فرشتے ہو جائیں گے، اب تو ان سے ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، شوہر بھی توقع رکھے ہیں، بچے بھی توقع رکھے ہیں، رشتہ دار بھی توقع رکھے ہیں کہ اب یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہو گئے ہیں، اب انہیں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، اب ان کا رویہ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، سب کچھ. لیکن انسان اتنے بڑے امتحان میں کہاں سے کامیاب ہو جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. اور انسان جب تک غلط کاموں میں ہوتا ہے تو شیطان بے فکر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے ہی رستے پر ہے. لیکن جب انسان قرآن پڑھ لیتا ہے تو شیطان ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اب یہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب میں نے اپنی پوری قوت لگانی ہے کہ اس کو اب پھانسوں. پھر جب انسان کسی غلطی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں مایوسی ڈالتا ہے، دیکھا کچھ فائدہ ہوا قرآن پڑھنے؟ کوئی فائدہ نہیں. تم نہیں بدل سکتے، تم نہیں بدلے، چلو جو کرتے تھے وہی کرو، اس سے پہلے جو کیا تھا وہی بہتر. لہذا انسان کو وہ پھر ٹریپ کر کے غلط کاموں کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اپنا بنانا چاہتا ہے. لہذا اس دشمن سے پناہ مانگنا نہایت ضروری ہے. پھر اس کی چال کیا ہوتی ہے کہ پرکشش طریقے سے، پرکشش ذرائع سے وہ انسان کو برائی میں پھانستا ہے کہ برائی نظر نہیں آتی، وہ خوبصورت لگنے لگتی ہے اور انسان غیر محسوس طریقے سے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، انسان ایک باہوش انسان ہے، اسے اللہ سے مدد مانگ کر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھے، اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھے، اس کے وار کو سمجھے. اور اگر ایک دفعہ جذبات میں آ کر بھول کر، کیونکہ شیطان بھلاوے میں بھی ڈالتا ہے، بھول کر انسان سے کوئی غلطی ہو تو فوراً اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے، معافی مانگ لے، واپس پلٹ جائے. اور پھر چونکہ عقل دی نا اللہ نے، سوچ کے رکھے یہ غلطی کیوں ہوئی تھی، کیا وجہ تھی، کیا اسباب تھے، اور آئندہ اس موقع تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اس سے پہلے ہی خود کو روک لے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ وسوسے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، فی صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں جاتے ہیں. اور یہ صرف شیطان کی طرف سے نہیں، جنات کی طرف سے نہیں، انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. یعنی بسا اوقات شیطان اپنا کام ایک انسان پہ کر لیتا ہے، اسے اپنی شاگردی میں لے لیتا ہے، پھر اس کے ذریعے اور انسانوں تک وہ پہنچتا ہے. تو کچھ انسان شیطان کا ٹول بن جاتے ہیں، اور جو شیطان چاہتا ہے وہ اس کے اعلی کار ہو کر خوب محنت کرتے ہیں اور اس کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا تو کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. قالا، بولا أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم
فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کہنے لگا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر بولا دیکھیے تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر دوں. بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھرپور جزا ہے. تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان اپنے کوشش میں پوری طرح لگا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اکیلا بلکہ فوجوں کے ساتھ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ انسانوں میں سے بھی ہوتی ہیں اور جنات میں سے بھی. قرآن پاک کے اختتام میں یہ سورت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جب تم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد عمل کی طرف بڑھو تو یاد رکھو مخالفت شدید ہوگی. یاد رکھو شیطان اپنی فوجوں کے ساتھ تم پہ حملہ آور ہوگا. یاد رکھو دین کے اس راستے میں تمہارے لیے طرح طرح کی مشکلات کھڑی کی جائیں گی، لیکن اگر تم اپنے رب کے بندے بن گئے، اپنے رب کی پناہ میں آ گئے تو ان سب کا مقابلہ کر لو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا، تیرا کوئی بس نہ چلے گا. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں، ہم اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف توجہ کریں، اس سے تعلق مضبوط باندھیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے، کوئی برا خیال آ جائے کسی کے بارے میں. برے خیالات عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ دوسروں کے بارے میں زیادہ ہم برا سوچتے ہیں، بدگمانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان سے بچو. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. برا گمان، برا خیال، بری سوچ انسانوں کے تعلقات کو خراب کرتی ہے. تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، بدگمانی ڈالتا ہے دوسرے کے بارے میں. اب جب ایسا کوئی خیال آئے فوراً جھٹکنے کی کوشش کریں. اگر کسی انسان کے بارے میں بری سوچ آئے فوراً اس کی کوئی اچھائی یاد کریں تو انشاءاللہ وہ برا خیال دور ہو جائے گا. پھر اسی طرح اگر زبان سے کوئی بری بات نکل گئی ہے، کوئی غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، کچھ ہو گیا، یا کسی کو کوئی تانا دے بیٹھے، کیونکہ اسی کے بعد ہی زیادہ دل میں تکلیف اٹھتی ہے نا کہ دل کی خوشی اور نور چھن جاتا ہے. یاد رکھیے ہم دوسروں کو برا کہتے ہیں، یہ دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، یہ دوسروں کے لیے برے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں، اور اس کا فوری نقصان خود ہمیں ہوتا ہے. فوراً دل کا سکون، خوشی، اطمینان، دل کا نور، روشنی، وہ سب کچھ چھننے لگتا ہے، وہ فوراً آف ہونے لگتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے اس لیے بھی بچنا چاہیے کہ اس میں کسی کا تو نقصان بعد میں ہوگا، پہلے اپنا ہو جائے گا. جس طرح کسی گندی چیز کو آپ اپنے منہ پہ نہیں لگنے دیتے، گندے خیال کو دل پہ نہ لگنے دیں. جس طرح آپ اپنے منہ سے کوئی گندی چیز نہیں کھاتے، اسی طرح منہ سے گندی باتیں بھی نہ نکالیں. اور اگر آپ کے منہ میں کوئی کڑوی چیز چلی جائے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ تھوک دیتے ہیں نا، کلی کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر زبان سے کوئی بری بات نکل جائے فوراً توبہ استغفار کریں، فوراً رب کی طرف رجوع کریں. اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہو جائے، کوئی تعلق میں خرابی ہو جائے، فوراً ریگریٹ کریں، فوراً توبہ کریں، فوراً اس سے معافی مانگ لیں، اور اس چیز کو پرولونگ نہیں کریں، کیونکہ اس طریقے سے انسان کی اپنی صلاحیتیں متاثر ہونے لگتی ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ سکھایا گیا کہ شیطان ہمیں یہ کرنے نہیں دے گا. شیطان خود بھی انا میں گرفتار ہوا تھا، انا خیر منہ. وہ ہمیں بھی کیا چاہتا ہے؟ ہم انا کا شکار ہو جائیں، کیونکہ انا تکبر سے ہے. شیطان نے تکبر کیا. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی ہم سے چاہیے، بندہ بنا کے بھیجا، اور ہمارا امتحان بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر بندگی کی خو کتنی آتی ہے. لہذا جب کبھی ہم اپنی بندگی کے دائرے سے باہر نکلنے لگے،
جب کہیں سرکشی آنے لگے، جب کہیں اپنی بڑائی کا خیال آنے لگے، جب کہیں کسی دوسرے کے بارے میں برا خیال آنے لگے، تو ان سب چیزوں سے پناہ مانگنے اور ان سب چیزوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی وقت اسی جگہ کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کو پکارے، یا اللہ تو میری مدد کر، یا اللہ تو میری مدد کر کے میری زبان صحیح بات کیا کرے، یا اللہ تو میری مدد کر کے میرا دل لوگوں کے بارے میں صاف رہے، یا اللہ تو میری مدد کر کے میں زیادہ سے زیادہ اپنے وقت، اپنی قوت اور صلاحیت کو اچھے سے اچھے کام میں لگاؤں۔ جہاں غلطی ہو، یاد رکھیے کہ غلطی یا گناہ دل پہ ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے، اس سیاہ نقطے کو باقی نہ رہنے دیں، استغفار میں دیر نہ کریں، توبہ میں تاخیر نہ کریں، سستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ بندے کا آخری وقت نہیں آ جاتا۔ کبھی مایوس نہ ہو کہ نہیں میرے گناہ تو اتنے ہیں وہ معاف نہیں ہو سکتے۔ کتنا بھی بڑا جرم ہو معاف ہو سکتا ہے اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ لہٰذا ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فوری اپنے ان غلطیوں اور گناہوں اور اللہ سے دوری کے اس عذاب میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اس کی طرف رجوع کریں اور کثرت سے ان صورتوں کا صبح شام ورد کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، اس لیے سنت یا مسنون طریقہ کیا ہے کہ جو ہی آخری صورتیں پڑھی جائیں فوراً شروع پر آ جایا جائے۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ سب مل کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے ہیں، جو سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کا آغاز، قرآن پاک کا افتتاح، قرآن پاک کی ابتدا ہے۔ الحمدللہ سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے کہ سب تعریف، سب شکر اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ اس جیسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے دین کی روح ہے، قرآن کی تعلیم ہمارے اندر شکر کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت بندے کو شکر گزار ہونا سکھاتی ہے، اور ایک بندہ جب شکر گزار ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک سکون، ایک خوشی اور ایک اطمینان بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کلمہ الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ ایک بندہ جب خوشی کے ساتھ
اپنے پورے احساس کے ساتھ یہ کہتا ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اس کے لیے، اور قرآن عظیم جیسی نعمت کی تکمیل پر بھی سب شکر اسی کا، ساری تعریف اسی کی، اسی نے توفیق دی، اسی نے یہ راستہ دکھایا، اسی نے اسے مکمل کرنے کی سعادت عطا کی۔ رب العالمین، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کا مالک ہے، سب کو پال رہا ہے، سب کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے۔ الرحمن، سب کچھ دینے کے باوجود ہم تو طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری ان ساری خطاؤں کے باوجود اپنا رزق ہم سے نہیں روکتا، اپنی رحمت ہم سے نہیں روکتا۔ بہت ہی مہربان، سب ترواؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا، ہماری غلطیوں کے باوجود بار بار ہم پر نگاہ کرم کرنے والا، ہمارے بھٹکنے کے باوجود ہمیں اپنے راستے پہ لانے والا، بہت ہی مہربان۔ ہماری واپسی اسی کی طرف ہے، وہی رب ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف واپس جانا ہے، جہاں سے آئے ہیں وہی لوٹنا ہے۔ وہی اس دن کا مالک ہوگا جب ہمارے اعمال نامے کھلیں گے، جب ہمیں جزا اور سزا بتائی جائے گی، دکھائی جائے گی، اور ہم سب کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اس دن کا مالک صرف وہی ہے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہ ہوگا، سارا اختیار اس دن اللہ کے پاس ہوگا۔ الملک یومئذ للہ، وہ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ ایسی ہستی، اس سے بھلا ہم کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں، اس سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں، اس سے غافل ہو کر کیسے جی سکتے ہیں، اسے کیسے بلا سکتے ہیں؟ اسی سے تو ہماری زندگی وابستہ ہے، اسی سے ہمارا انجام وابستہ ہے۔ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اسی کی طرف رجوع کر لیں، اسی کی عبادت کریں۔ اس لیے ہم سب کو یہی کہنا چاہیے، اس کا عہد کرنا چاہیے، اس کی نیت اور ارادہ کرنا چاہیے کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کریں گے، صرف تیرے ہی وفادار ہوں گے، صرف تیرے ہی آگے سر جھکائیں گے، صرف تیرے ہی لیے سجدہ کریں گے، صرف تجھے سے دعا مانگیں گے، صرف تیری ہی خاطر ہماری نماز، تیری ہی خاطر ہماری قربانی، تیری ہی لیے ہمارا جینا، تیرے ہی لیے ہمارا مرنا۔ اللہ، ہمارے اس عہد میں، ہمارے ان ارادوں میں تو ہماری مدد فرما۔ ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ تو مدد دینے پہ قادر ہے، مخلوق تو ساری محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ یا اللہ، ہم تو کمزور ہستیاں ہیں، یا اللہ ہم تو بہت ہی معمولی چیز ہیں، اصل طاقت تو تیرے پاس ہے، تو ہی ہماری مدد کرے گا تو ہم تیرے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، راستہ دکھانا بھی تیرا کام ہے۔ اللہ تو ہمیں راستہ دکھا، سیدھا راستہ، اس راستے پہ تو ہمیں چلا، اس راستے پہ ہمیں استقامت عطا کر اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچا۔ ہم آخری لمحوں میں بھی بھٹک نہ جائیں، تیری توفیق کے ساتھ، تیری مدد کے ساتھ، تیرے سہارے ہمارا یہ سفر آسان کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں زندگی گزارنے کا وہ سلیقہ اور وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے، وہ راہیں دکھا جن پہ چل کے ہم تیرے بن جائیں، تجھ تک پہنچ جائیں، تجھے راضی کر سکیں، تجھے خوش کر سکیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا ساتھی بنا، ہمیں ان لوگوں کا پیروکار بنا، ہمیں ان لوگوں کے پیچھے چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہو گیا، جن سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تو راضی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کا ساتھی نہ بنانا، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیری ناراضگی ہوئی، جن پر تیرا غضب ہوا، جو تیرے راستے سے دور ہو گئے، جنہوں نے وہ کام کیے جن سے تو ناراض ہوا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے، ہمیں تو ان لوگوں سے دور رکھنا۔ ولا الضالین، اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ چاہیے، اس لیے کہ راستہ تو ایک ہی سیدھا ہے جو تیری طرف لے کر آتا ہے۔ یا اللہ ہمیں تو ہر اس پگڈنڈی سے بچا، ہر اس راستے سے بچا، ہر اس ڈائیورشن سے بچا کہ جو ہمیں تجھ سے دور لے جانے والی ہو۔ ہمیں ہر اس انسان سے بچا، ہر اس کام سے بچا، ہر اس چیز سے بچا جو ہمیں تجھ سے دور کرنے والی ہو۔ تو ہمیں اپنی رحمت، اپنی توفیق کے ساتھ، اپنے اذن کے ساتھ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ تو
تو ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، ہماری زندگی کو، ہمارے مال کو، ہماری اولاد کو، ہمارے جسم و جان کو، ہمارے اوقات کو، ہماری صلاحیتوں اور ذہانتوں کو اپنی رضا میں قبول کر لے، ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، شیطان کو اور اپنے دشمنوں کو ہم پہ حاوی نہ ہونے دینا۔ یا اللہ مرتے دم تک اس راستے پر استقامت عطا فرمانا، اسی پر ہمارا اختتام ہو، اسی پہ ہمارا انجام ہو، اور تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہم تجھ سے اس حال میں ملے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آنکھیں تیرے دیدار سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ آمین۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالی ہمیں کتاب ہدایت عطا کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ تقوی والوں کو ہدایت دینے کے لیے ہے۔ کون ہے تقوی والے؟ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، جن کے دلوں میں خیر ہے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کو چاہتے ہیں، جو اس کا قرب پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک راستہ، کتاب کا راستہ۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یقین کی قوت، ایمان کی طاقت دیتی ہے۔ جو چاہتا ہے اپنے رب سے ملے، جو چاہتا ہے اطمینان اور پرسکون زندگی بسر کرے، جو چاہتا ہے کہ اس پر کوئی خوف اور غم نہ ہو، اس کے لیے کھلی دعوت ہے۔ ذالک الکتاب، آؤ پکڑو اس کتاب کو، رجوع کرو اس کتاب کی طرف، کھولو اس کتاب کو، پڑھو اس کتاب کو، سمجھو، غور و فکر کرو، اور پڑھ کر بند نہ کر دو، اس کو پڑھتے چلے جاؤ، سیکھتے اور سکھاتے چلے جاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، جو اس کتاب ہدایت سے جڑ جائیں۔ لہٰذا میں اسی چیز کی طرف آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ لوگ جو قرآن سیکھ چکے ہیں ان کے لیے یہ فریاد کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اسے بند کر کے نہ رکھیں۔ یہ اب آپ کی دوست ہے، یہ آپ کی ساتھی ہے، قبر میں بھی یہی آپ کی دوست ہوگی، دنیا کے دوست ساتھ چھوڑ جائیں گے، حشر میں بھی اسی کے ساتھ روشنی ملے گی۔ لہٰذا بہترین انسان بننے کے لیے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اب اس کو سیکھ لیا ہے تو مزید سیکھنا ہے اور اسے سکھاتے چلے جانا ہے۔ انسان جب سکھاتا ہے تو اور سیکھتا ہے، جو کچھ آتا ہے اسے آگے پہنچانا ہے۔ اور جو لوگ ابھی تک اس راستے کی طرف نہیں آئے ان کے لیے بھی یہی کہوں گی کہ ایک دفعہ آ کر تو دیکھیں، ایک دفعہ یہ لطف چکھ کے تو دیکھیں، ایک دفعہ اس کی بہاریں تو دیکھیں، ایک دفعہ اس کی روشنی کو تو محسوس کریں۔ اس لیے کہ دنیا کی کوئی نعمت جیسی نہیں۔ جیسے اللہ کی ذات پوری مخلوق پر بلند ہے، ایسے ہی اس کا کلام سارے کلاموں، اس کا علم سارے علوم سے افضل ہے۔ آپ نے دنیا میں جو کچھ بھی سیکھا وہ آپ نے سیکھ لیا، لیکن کچھ وقت اپنی زندگی کا، کچھ لمحات، کچھ گھنٹے اس کتاب کے لیے بھی ضرور نکالیں۔ جہاں جہاں جیسے بھی موقع میسر آئے اس سے اپنا تعلق قائم کریں۔ جب آپ اس کو لے کر اٹھیں گے تو اللہ اس کے ذریعے کچھ قوموں کو عزت دیتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو ذلت اور پستی سے نکالنے والی یہی یہ کتاب ہے۔ یہ محفوظ ترین کلام ہے، اللہ کی نعمت جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو بھی اس کی طرف بڑھے گا اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو متعصب نہیں ہوتے، وسیع دل کے مالک ہیں، پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور ہر اس چیز کو مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ منزل کو سامنے رکھ کر سفر کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ کامیابی کے لیے کس کا دل نہیں چاہتا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کتاب سے تعلق قائم کرنے والوں کے لیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آئے ہم سب کامیابی کے راستے کا سفر شروع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک، جو کچھ بھی قرآن پاک میں سے پڑھا گیا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. جن بچیوں نے اس کو پڑھا ہے، جنہوں نے اس کو پڑھایا ہے، ان کی زندگی میں برکت پیدا فرما، ان کے کاموں میں برکت پیدا فرما. یا اللہ تو اس کوشش کو قبول فرما. یا اللہ جس کسی نے جو بھی اس کام میں تعاون کیا ہے ان سب کے لیے اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا رب العالمین اس کتاب کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں. ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا لے. یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا. ہمیں حاسدوں کے حسد اور شر سے بچا. ہر چیز کے شر سے محفوظ رکھنا. یا اللہ اس کتاب کو پڑھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کوئی پڑھانے سکھانے میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو، تو ہم سب سے درگزر فرما اور ہمیں اس راستے کی ہدایت عطا فرما جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے. یا اللہ تو ہمیں بھٹکنے سے بچا لینا. یا اللہ تو تمام لوگوں کو جو بھی آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما. یا اللہ سب کو صحت زندگی عطا فرما. یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما. یا اللہ کتاب ہدایت کے ساتھ محبت عطا فرما. اس کے لیے بہترین کوششوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس راستے پہ چلا، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ سب بہنوں کی جو بھی آئی ہیں اور ہمارے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں، تمام لوگوں کے سب دکھ دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی بیماریاں اور مصیبتیں دور فرما. ہم سب کو نیک راستے کی ہدایت عطا فرما. تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کے مسلمانوں کو دن دگنی رات چگنی عزت اور ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا بھر میں مسلمان جہاں جہاں مصیبتوں کا شکار ہیں، یا اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، ہندوستان میں،
یہ افغانستان میں یا اللہ جہاں کہیں بھی اللہ ان سب کی مدد فرما، یا اللہ کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ وہ تیرے نام لیوا ہے، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما اور ان کو ان دکھوں سے نجات عطا فرما جو ظالموں نے ان پہ مسلط کیے ہیں۔ یا رب العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہمیں ایمان پر موت عطا کرنا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جانا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہمارے آخرت کے حساب کو آسان کر دینا، یا اللہ تو ہم سب کو اپنے دین کے لیے بہترین کوششوں کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو اس جگہ کو بہت خیر و برکت والا بنا، یا رب العالمین اس سے جو خیر اور بھلائی پھوٹے وہ ہر جگہ تک پھیل جائے، یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، یا اللہ تو ان کوششوں کو قبول فرما اور ان کوششوں میں ہر غلطی سے بچا اور صحیح راستے پر قائم رکھنا، یا اللہ جہاں کہیں ہم بھٹکے یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر لے جا، یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔